السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. بیچاری عورت کی زندگی کا ہر نازک موڑ ہی نہ جانے کیوں اس کے لیے ایک دو راہ بن جایا کرتا ہے. دونوں راستوں میں سے چاہے تو کسی کو بھی چن لے. اور مجھ جیسی کمزور عورتیں دل کی ہزار خواہشوں کو مار کر بھی ہمیشہ کسی درمیانی راستے پہ چلنا چاہتی ہیں، اس راستے پر جہاں معاشرہ اسے عزت دے. اور پھر میری بڑی آپا کی طرح اگر شادی کے بعد بھی لڑکیوں نے عمر بھر ضدی جذباتی فیصلے کیے ہوں تو مجھ جیسی چھوٹی بہنوں کو تا حیات اپنی بڑی بہنوں کی غلطیوں کا بھی خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. ہم تینوں بہنوں میں بھی سب سے بڑی قاسمہ آپا کی شادی خاندان سے باہر ہوئی تھی. عابد بھائی جو بظاہر بہت اچھے انسان معلوم ہوتے تھے، شادی کے بعد در حقیقت ایک صلح جو شوہر بھی ثابت ہوئے تھے. مگر قاسمہ آپا کو تو جیسے کوئی مرض لاحق ہو گیا تھا. آئے روز شکایات کا انبار اٹھائے میکے پہنچ جاتی، اور شکایات بھی ایسی لا یعنی جن کا حل کسی کے پاس نہ ہوتا. عابد کہتے ہیں ہر کام کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھا کرو، تم بہت من مانیاں کرتی ہو. آپا نے غصے میں دادی کے سامنے رونا رویا. ہاں تو کیا غلط کہتا ہے عابد؟ بیوی کو ہر کام شوہر کی مرضی سے کرنا چاہیے. دادی نے اطمینان سے کہتے ہوئے کتھے والی انگلی چاٹ کر پاندان پرے کھسکا دیا. خواہ ہماری امی نے تو کبھی ابو سے ہر کام کے لیے اجازت نہیں لی. تجھے کیا پتا، تسلیم نے تو ابتدا میں ہی سر تسلیم خم کر دیا تھا. وہ تو وقت گزرتے کے ساتھ ساتھ ہی اسے کچھ حقوق حاصل ہوئے. آج جو تجھے یہ نظر آ رہی ہے پوری راجدھانی کی اکلوتی ملکہ، شروع سے ایسی نہیں تھی میری بہو. بڑی مشکلات سہی ہیں اس نے. اپنی نئی نسل کی بغاوت پر آمادہ پوتی کے مقابلے میں اس وقت دادی کو اپنی بہو لاکھ درجے بہتر نظر آ رہی تھی. کر دیا ہوگا امی نے سر تسلیم خم، کیونکہ ان کا نام تسلیم تھا. مگر میرا نام قاسمہ ہے اور میں آج کے زمانے کی پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہوں. امی کی طرح اپنے حقوق سے دستبردار ہو کر دب کے زندگی نہیں گزار سکتی. آپا نے ایک ایک لفظ کچھ اس انداز میں چبا چبا کے بولا کہ میں جو بڑے دھیان سے بیٹھی چاول چن رہی تھی اپنے کہکہے پہ قابو نہ رکھ سکی. دفعہ دور، مجال ہے جو ماں کے خون کی پھٹک بھی آئی ہو تیرے اندر. بھلا بتاؤ، ابھی 4 دن نہ ہوئے شادی کو اور بنو چلی میاں سے بغاوت کرنے. دادی نے آپا کی کمر میں دھموکا جڑا تو وہ تڑپ کر اٹھ کھڑی ہوئی. کیسی خوش قسمت ہوتی ہیں وہ لڑکیاں جن کے ہر دکھ سکھ میں ان کے میکے والے ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. اور ایک میں ہوں، یہاں مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ کسی سے اپنا دکھ سکھ ہی بیان کروں. ماں ہے تو کچھ سننے کو تیار نہیں، الٹا اپنے داماد کی حمایت. دادی سے کچھ کہو تو سارا الزام مجھے دیتی ہیں. اور یہ میری چھوٹی بہنیں، یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ بندہ ان سے بات کرے. پتہ نہیں یہ کل کو اپنے سسرال میں کیسے گزارا کریں گی. آپا کی دعائی اب اپنی ذات سے ختم ہو کر میری ذات کی طرف شروع ہوئی تو میں ہکا بکا چاول کا تھال ہاتھ میں دھرے سارے معاملے میں اپنا قصور تلاش کرتی رہ گئی. خیر، یہ میری بے وقوفی تھی جو آپ جیسے بے حس لوگوں سے شکایت لے کے بیٹھ گئی. اب جیسے بہتر سمجھوں گی نا ویسے ہی عابد اور اس کے گھر والوں سے نمٹا کروں گی. آپا تن فن کرتی، پرس اٹھا کر یہ جا اور وہ جا. پیچھے دادی اور اماں پکارتی رہ گئی. یا اللہ، کیسے گزارا کرے گی یہ لڑکی؟ ماں نے اپنا سر پکڑ لیا. کرنا پڑے گا، جب تک ہم حمایت نہ لیں گے کس کے بلبوتے پہ گردن اکڑائے گی. ذرا تھوڑے دن صبر رکھ دلہن، دیکھنا اس کے تو اچھے اچھے بھی سدھر جائیں گے. نالائق، بدتمیز، 4 جماعتیں کیا زیادہ پڑھ لی، انسانی حقوق پہ لیکچر دینے بیٹھ گئی. اپنے زمانے کی 8ویں پاس میری دادی وافر مقدار میں اردو کے بھاری بھرکم الفاظ سے آپا کو کوسنے لگی. میں ہونک بنی ان الفاظ کے ہجوں اور معنی میں الجھی رہی. اور تو خبردار، جو بہن کے نقش قدم پہ چلی تو آسماں، خبردار، جہنم کی آگ میں جلیں گی ایسی عورتیں جو شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں اور ماں باپ کا نام بھی سسرال میں بدنام کرتی ہیں.
دادی کی توپوں کا رخ اچانک ہی میری طرف مڑا اور میں جو دادی کے استعمال شدہ الفاظ کے ہجوم میں لگی ہوئی تھی ان کے جن جوڑنے پہ حواس باختہ سی کھڑی ہوگی۔ نہیں دادی، میں کچھ نہیں کروں گی، قسم سے جو وہ کہیں گے وہی کروں گی۔ بڑی بڑی آنکھوں میں لبالب آنسو بھرے میں بے ساختہ بولی تھی۔ دادی جو مجھے اپنی سب سے فرما بردار پوتی جانتی تھی فوراً مجھے اپنی باہوں میں بھر کے میری بلائیں لینے لگی۔ اور پھر آپا کے ازدواجی حالات دن بدن بگڑتے ہی چلے گئے۔ شادی کے 2 سال کے 24 مہینوں میں آپا 20 مرتبہ میں کیا کر بیٹھی۔ امی اور دادی کچھ کہتی تو وہ ڈھٹائی سے فرماتی، یہ میرے باپ کا گھر ہے، باپ نہیں رہا تو کیا ہوا، میں ہوں تو اپنے باپ ہی کی اولاد، اس گھر میں حصہ ہے میرا بھی، جتنا آپ کے بیٹوں اور ان بیٹیوں کا ہے اتنا ہی۔ دادی لان تان پہ اتر آتی، امی برا بھلا کہتی، آخر میں آپا کے مرنے کی دھمکی پر سب خاموش ہو جاتے۔ یہ تو اب روز کی کہانی ہو گئی تھی ہمارے گھر کی۔ اس دوران میں میری فائز حسن سے منگنی ہو چکی تھی، مگر ہر لمحے اپنی ماں کو جلتے کڑتے دیکھ کر مجھ سے اپنی ماں کے آنسو برداشت نہ ہوتے تھے، جو بیٹی کا گھر اجڑ جانے کے خوف سے ہر وقت ان کی آنکھوں سے بہتے رہتے تھے۔ تو دوسری طرف میرے سسرال والوں کی نکتہ چینی، جو آپا کے آئے دن میں کیا کر بیٹھے جانے پر امی کو سہنا پڑتی، خود میرے لیے بھی باعث خفت تھی کہ جانے میرے سسرال والے اور منگیتر میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، یا پھر قاسمہ آپا کی طرح مجھے بھی ضدی، جھگڑالو اور بدمزاج سمجھتے ہوں گے۔ دادی کے سجدے طویل ہوتے جا رہے تھے اور امی کی چپ۔ بیٹی ذات تھی، گھر سے باہر بھی نہیں کر سکتی تھی، اب تو قاسمہ ایک بیٹی کی ماں بھی بن چکی تھی اور بیٹی اور نواسی کی خاطر آئے دن داماد کے سامنے امی شرمندگی کا اظہار کرتی، انہیں آگے یقیناً اچھا ہوگا کا آئندیہ دیتی۔ عابد بھائی اپنی بیوی سے تو نالاں تھے، مگر سسرال والوں سے انہیں کوئی شکایت نہ تھی۔ کچھ ان کی شرافت بھی تھی جو وہ ہر بار گھٹنے ٹیک کر بیوی کو لینے آ جاتے، اور حال یہ تھا کہ اب یہ صورتحال آپا کے علاوہ ہم سب گھر والوں کے لیے بڑی تکلیف دہ ہو گئی تھی، خاص طور پہ میرے لیے۔ میں ایسی زندگی سے بے حد خوف زدہ ہو چکی تھی جو میاں بیوی کو زبردستی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پہ مجبور کر دے، جو ساتھ رہتے ہوئے بھی اپنے اپنے کناروں پہ ہی چلے، جہاں اگر شوہر بیوی کو منانے کی کوشش کرے یا بیوی شوہر کو تو اسے اس کی ذاتی خود غرضی یا پھر وقتی مفاد کا نام دے دیا جائے، جہاں محبت کا اظہار ضرورت کے تحت کیا جائے اور نفرت کے اظہار کے لیے کسی ضرورت کی بھی حاجت نہ ہو، جہاں میں اپنی آپا کی ہدایت کے لیے دل سے دعا گو رہتی تھی، وہیں اپنی بہترین ازدواجی زندگی کے لیے بھی ہر روز خود سے ایک نیا عہد کرتی تھی، کیونکہ ان قریب ہی مجھے بھی شادی شدہ زندگی کی اس نئی راہ کا مسافر بننا تھا۔ اور پھر جلد ہی وہ دن آ گیا جب میں ہزاروں طرح کے خوف اور خود سے کیے گئے کئی عہد و پیمان دہراتی فائز کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ لیکن میں نے خود کو بالکل بدل دینے کا جو ایک تہیہ کیا تھا اس کی شروعات میں نے کر دی تھی۔ فائز، میں سوچ رہی تھی ڈرائنگ روم کی سیٹنگ کچھ تبدیل کر دوں اگر آپ کہیں تو۔ مینا خالہ کے بیٹے کے ولیمے پہ ساڑی پہنوں یا سوٹ؟ بہت دن ہو گئے ہیں، کڑی نہیں پکی، پکا لوں اگر آپ کہیں۔ گرمیوں کے سوٹ لانا تھے، آپ کی بڑی باجی کے ساتھ چلی جاؤں، کون سا رنگ لوں، کیسے سلواؤں، نئے سلواؤں یا پرانے چلا لوں، کیاری میں نئے پودے لگا دوں؟ یہ وہ چھوٹے بڑے مسائل تھے جن کے حل کے لیے میں نے اپنے شوہر نامدار کی طرف دیکھنا عبادت سمجھنا شروع کر دیا۔ شادی کیا ہوئی، میں اپنی مرضی سے جینا ہی بھول گئی۔ میں خود کیا ہوں، میری پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے، میں یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ایسے تمام سوالات یا خواہشات جن میں میری ذات یا میں کا لفظ آئے میں انہیں اپنی زندگی سے نکال پھینکنا چاہتی تھی۔ میری دادی اور اماں بھی مجھ سے بہت خوش تھی۔ دادی ہر وقت پلو اٹھا کر دعائیں دیتی، امی میرا حوصلہ بڑھاتی اور مجھے مطمئن دیکھ کر آسودہ ہو جاتی۔ کم از کم مجھ سے چھوٹی بہن عارفہ کو تو ایسی باتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو آپا کی وجہ سے مجھے سننا پڑتی ہیں۔ بقول فائز کے، وہ ایک چھاپ جو آپا کی وجہ سے ہمارے گھرانے پہ لگ چکی تھی وہ ایسی تھی جو زمزم سے دھو کر بھی نہ ہٹے۔ میں اپنے ہر طرح کے صلح جو طرز عمل کے باوجود بھی معزز اور سلجھے ہوئے گھرانے کی بیٹی کا اعزاز نہ حاصل کر سکی۔ مجھ پر ہمیشہ جھگڑالو خاندان کی مہر لگی رہی۔
کہنے کو میں اپنے سسرال میں اکیلی تھی، نہ ساس نہ سسر، 2 نندیں وہ بھی شادی شدہ، ایک جیٹھ جو بیوی بچوں کے ساتھ الگ رہتے تھے۔ مگر کسی کے نہ ہوتے ہوئے بھی فائز مجھے جتانا نہ بھولتے کہ اس کے معزز بہن بھائیوں کے خیالات میرے گھرانے کے بارے میں کیا ہیں۔ جھگڑالو، بد زبان، بیٹیوں کو شہ دینے والے لوگ، بے لگام، یہ وہ القابات تھے جو فائز کی بہنیں اور بھابھی براہ راست کسی تمغے کی طرح مجھے عطا کرتی رہتی تھی۔ تو نادانستگی میں کی جانے والی میری معمولی سی خطا کو بھی غلط تربیت کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا۔ فائز کسی بات پر ناراض ہوتا تو میں ان کی ناراضگی ختم کرنے کے لیے وضاحت دیتی، اس پر مجھے زبان دراز کہتا، صفائی پیش کرتی تو ہٹ دھرم، روتی تو ڈرامے باز، منت سماجت کرتی تو چال باز کہلاتی۔ فائز تو جیسے مجھے کوئی رعایت دینے کو تیار ہی نہ تھے۔ آپا کے طرز عمل کو مثال بنا کر مجھ پر بے جا پابندیاں عائد کر دی گئی تھی، اور میں وہ تمام پابندیاں چپ چاپ اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کے سہ گئی تھی۔ تم سال میں صرف 2 مرتبہ میکے جاؤ گی، میں نے بنا ہل و حجت مان لیا۔ آس پڑوس سے میل ملاپ نہیں رکھو گی، اس پر بھی سر تسلیم خم کر دیا۔ رشتہ داروں سے تقریبات میں یا فوتگی میں ملو گی بھی تو ایک حد تک، کونوں خدروں میں گھس کر ان کے کانوں میں باتیں نہیں کرو گی۔ میں بلا چوں چرا مان گئی، مگر وہ ایک تانا گویا میری تمام خوشیوں کا سب سے بڑا دشمن بن چکا تھا۔ تمہارے آپا کی طرح کی عورتیں، انہیں ایسے رکھنا چاہیے، ایسے سدھارنا چاہیے، ایسے سلوک کرنا چاہیے۔ اگر عابد بھائی جیسے شریف آدمی کی جگہ تم لوگ کا پالا پہلے بھی فائز حسن جیسے مرد سے پڑا ہوتا نا، تو تمہیں پتہ چلتا مرد کہتے کسے ہیں۔ عابد تو بیچارہ ہے، بیوی کو نکیر نہ ڈال سکا۔ عابد بیچارہ، آپا بد زبان۔ بس تو ایک بار ہی اماں کے یہاں فائز نے آپا کو عابد بھائی سے جھگڑتے دیکھا تھا اور کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ عابد بھائی یوں بھی لڑائی کے دوران آپا سے دب جایا کرتے تھے، اسی لیے خاموشی سے آپا کے تانے کوسنے سنتے رہے تھے۔ بس انہی سب باتوں کو بنیاد بنا کر فائز نے میرے گھر سے باہر نکلنے پہ پابندی لگا دی، مجھے گھر میں قید کر دیا تھا۔ محلے میں بھی کہیں جانے آنے پر پابندی تھی مجھ پر، مگر عورت 4 دیواری میں بند رہ کے بھی ہر گھر پہ نظر رکھ سکتی ہے۔ یوں ہی محلے کی ہر لڑائی پر میرے کان کھڑے ہو جاتے، دروازوں اور کھڑکیوں سے ہی مشاہدہ کر کے پوری کہانی گھڑ لیا کرتی۔ وقت یوں ہی خاموشی سے گزرتا جا رہا تھا۔ جب میرے یہاں شیزا کی پیدائش ہوئی، فائز کی ابھی بھی وہی عادت تھی، چھوٹی سی بات پر میرے ماضی کو اور میرے سارے میکے کو کوسنے لگ جاتے۔ مگر میں نے اپنے دل میں اٹھنے والے ہر ابال کو، ہر غصے کو دبا لیا۔ اتنے وقت میں نے یہ تو سیکھ لیا تھا، آپ کو کسی پہ کتنا بھی غصہ ہو، اس کا سب سے بہتر حل یہ ہے اسے پی جاؤ، اس ابال کو اپنے اندر ہی رہنے دو، زبان سے باہر نہ نکلنے دو، نہیں تو ارد گرد ایسی آگ لگ جائے گی جو بجھانی مشکل۔ پہلے تو یہ سب مجھے جبرن کرنا پڑتا، اپنے غصے پہ قابو پانے کے لیے میں کئی گھنٹے خاموش رہتی، مگر آہستہ آہستہ یہ میری فطرت کا حصہ بن گیا۔ اب میں واقعی کم بولتی تھی، مگر سوچتی ابھی بھی بہت تھی۔ لوگوں کی حرکات و سکنات سے ہی میں ان کی پوری شخصیت کا مشاہدہ کر لیا کرتی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ حقیقی معنوں میں جینا مجھے اب آ گیا تھا، خاموش رہ کر جواب دینا آ گیا تھا، نگاہوں سے حقارت کا تاثر دیکھ کر دوسرے کو ذلیل کرنا آ گیا تھا مجھے، دوسروں کو بے وقت کرنے کو آئینہ دکھانا آ گیا تھا، اور وقت گزرتے کے ساتھ میں نے وہ سب سیکھ لیا تھا جسے میرے سسرال کی تمام خواتین عورت کا حقیقی حسن کہتی تھیں، یعنی تھوڑا سا سمجھوتا اور باقی منافقت، ظلم سہ کر بظاہر خاموشی تابعداری دکھانا، اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کر ایک کی 4 سنانا، یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ مگر مجھے یہ سب آ گیا تھا۔ ہر طرح کے حالات میں میں نے ایک معنی خیز چپ کی چادر میں بکل مار کر جینا سیکھ لیا تھا۔ اور وہ ایک چھٹی کا دن تھا، میری بڑی نند، نندوئی، جیٹھ جیٹھانی اپنے بچوں کے ساتھ دوپہر سے آئے ہوئے تھے۔ میں دوپہر کے کھانے کے برتن باورچی خانے میں دھو کر جو ہی ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھی تو فائز نے تیوریاں چڑھا کر مجھے گھورا، تم ایسے ہی آ گئی؟ میں تو سمجھا تم چائے یا کافی بنا رہی ہوگی۔
اچھا میں ابھی بنا لیتی ہوں۔ میں سرعت سے اٹھی لیکن جاتے جاتے پلٹی۔ چائے بناؤں یا کافی؟ میں نے فائز کو مخاطب کر کے پوچھا تو فائز ایک دم دانت پیس کر مجھے دیکھنے لگا۔ کس قسم کی جاہل عورت ہو تم؟ کبھی کوئی کام اپنی عقل سے بھی کر لیا کرو۔ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا بناؤں؟ بھائی عورتوں میں اتنا رکھ رکھاؤ سلیقہ خود ہوتا ہے، مہمانوں کی پسند ناپسند کو پڑ جاتی ہیں۔ کتنے سال ہو گئے تمہیں مگر اتنی تمیز نہیں آئی، سکھاتے سکھاتے میں بڈھا ہونے والا ہوں۔ کب تک یوں میری انگلی تھام کے چلو گی؟ یہ کر لوں وہ کر لوں؟ یہ بھی تو عورتیں ہیں۔ فائز کا اشارہ اپنی بہن اور بھابھی کی طرف تھا۔ مجال ہے جو سائمہ بھابھی نے اپنے شوہر پر کوئی بوجھ ڈالا ہو، ہر کام کیسے سلیقے سمجھ بوجھ سے کرتی ہیں، سب حیران رہ جاتے ہیں۔ اور ایک تم ہو، میرا بوجھ بانٹو گی کیا؟ الٹا میرے اعصاب پہ ہی بوجھ بنی ہوئی ہو۔ گھر کا چھوٹے سے چھوٹا کام، چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ تم خود لے نہیں سکتی۔ تم کہاں کی عورت ہو؟ پتہ نہیں تمہارے گھر والوں نے تمہاری کیا تربیت کی۔ مجھے خوب سنانے کے بعد اپنی آپا کی طرف مڑ کر بولے، آپا کاش آپ میرے لیے لڑکی ڈھونڈتے ہوئے پہلے اس کے گھر بار، اس کی بڑی بہنوں کے رہن سہن چال چلن پتہ کر لیتی۔ عمر گزر گئی ہے میری اس عورت کے ساتھ دماغ کھپاتے، مگر جو دھیلے کی عقل ہو، اتنے موٹے دماغ کی عورت۔ آپا میں بہت پریشان ہوتا ہوں، میری 2 بیٹیوں کو کل کو کون رشتہ لے گا؟ ہر کوئی ماں کے گن دیکھے گا۔ سب مہمانوں کے درمیان فائز کی زبان تو بے لگام گھوڑے کی طرح چلی جا رہی تھی، مجھ پر گویا منو پانی پڑ گیا۔ اتنے مہمانوں کی موجودگی میں سر سے پیر تک شرم کے مارے پسینے میں بھیگنے لگی۔ ذلت کے احساس نے قدم بڑھانا بھی 2 بھر کر دیے تو مدد طلب نظروں سے فائز کی سمت ہی دیکھا، جسے پوچھنا چاہ رہی تھی، بتاؤ مجھے شرم کے کس پاتال میں اترنا چاہیے یا اذیت کے تحت الثرا میں؟ آج میری مشکل بھی تم ہی آسان کر دو، ہر کام سدا تم سے ہی پوچھ کر کیا ہے نا۔ مگر میں خاموش کھڑی رہی، بہت دیر تک سب کی شکلیں دیکھی، فائز کے تانے جاری تھے۔ میں نے صاف محسوس کیا میری جٹھانی اور نند دونوں کی آنکھوں میں تمسخر تھا۔ نندوئی بے نیازی سے سر جھکائے اپنے موبائل سے کھیل رہے تھے، مگر ظاہر ہے سب سن تو رہے تھے۔ تو میرے جیٹھ صاحب اپنے بھائی کی باتوں پر تائیدی انداز میں سر ہلا رہے تھے۔ اس وقت بھی میں خاموشی کے تجربے کا سہارا لے کر کچن تک پہنچی۔ واپس آئی تو ہاتھوں میں ٹرے تھی جس میں چائے اور کافی دونوں تھے۔ میں نے اپنی نند کے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں کافی کا مگ پکڑایا۔ جٹھانی نے بھی کافی اٹھا لی۔ نندوئی اور جیٹھ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹرے ان کے آگے لے گئی، مگر آگے بڑھائے بغیر ہی میں نے اپنی نند سے پوچھا، باجی الطاف بھائی کو چائے دوں یا کافی؟ بلا توقف جواب آیا، چائے دے دو۔ اور بھائی جان؟ میں نے اپنی جٹھانی کی سمت دیکھا۔ اسی اثنا میں میرے جیٹھ نے اپنا ہاتھ کافی کے مگ کی طرف بڑھایا، مگر بھابھی کی آواز پر ان کا ہاتھ وہیں رک گیا اور ہاتھ کا زاویہ بدلا۔ آپ کافی مت پینا جی، آپ کا ویٹ پہلے ہی بہت بڑھ گیا ہے۔ یہ لیجئے بھائی جان، بھابھی نے آپ کو اس بوجھ سے آزاد کر ڈالا۔ میں نے چائے کا مگ ان کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ جانے کیوں ان کے کان کی لوئیں تک سرخ ہو گئی۔ میرے لہجے میں کوئی تمسخر نہ تھا، مگر میری آنکھوں میں طنز اور تمسخر ضرور تھا۔ کیسے یہ سب مرد جو دوسروں کی بیویوں کا مذاق اڑاتے ہیں اندر سے اتنے کمزور اور بودے ہیں کہ اپنی بیویوں کے اشاروں پہ ناچتے ہیں۔ میری آنکھوں نے یہ سب وہاں بیٹھے لوگوں کو بتا دیا تھا، کیونکہ میں نے سیکھ لیا تھا، لفظوں سے نہیں اپنی آنکھوں سے دوسرے کو اس کی اصلیت بتا دو۔ اب آپ بھی اپنی مرضی کا کپ اٹھا لیں جی، میں نے فائز سے کہا اور ٹرے میں بچا ہوا آخری کپ اٹھا کر بولی، اگر شوہر کی مرضی کو ترجیح دینا یا اس سے پوچھ کر کام کرنا جرم ہے نا، میں تو بھائی یہ جرم کرتی رہوں گی۔ میرے لہجے کی شگفتگی اور الفاظ دونوں نے فائز کی مردانہ انا کو تقویت بخشی تھی، تبھی وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ مگر مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب اس کے دونوں ہم صنف مسکرا بھی نہ سکے۔ میں البتہ ضرور ہنسی تھی، ڈرائنگ روم میں موجود ان 2 عورتوں کی حاکمانہ فطرت اور ان 2 مظلوم مردوں کی حالت دیکھ کر۔ اور ماہ سال کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ شادی شدہ زندگی، وہ بھی فائز جیسے مرد کے ساتھ جو بڑی بہنوں اور بھابھیوں کے دماغ سے سوچنے والا اور ان سے متاثر رہنے والا مرد ہو، اتنی آسان نہیں ہوتی۔
ہاں، اگر میں بہت شروع میں اپنی ماں اور دادی کے سر بلند کرنے کے عزم سے اور خاندان کی عزت پر آپا کی لگائی مہر کو غلط ثابت کرنے کے لیے زباں بندی نہ کر لیتی اور شادی شدہ زندگی کی 24 بہاریں دیکھ لینے کے بعد آج شام میرے لیے ہر لحاظ سے منفرد آئی، جیسے مجھے میری ساری محنتوں کا اجر ملنے جا رہا ہو۔ میری نند اور نندوئی نے اپنے کیپٹن بیٹے بلال کے لیے جب میری شزا کا ہاتھ مانگا، چند لمحے مجھے یقین نہیں آیا۔ میرا مذاق بنانے والے اور مجھے لڑاکے گھٹیا خاندان کے کہنے والے آج میری بیٹی کے طلبگار بن گئے۔ جہاں فائز کی خوشی کی انتہا نہ تھی اور چھپائے نہ چھپی، تو میرا درد بھی شاید میری آنکھوں میں پانی بن کر تیرنے لگا۔ تبھی بڑی آپا نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، دیکھو آسماں، بڑی امید لے کر آئے ہیں تمہارے پاس، ہماری جھولی خالی نہ لوٹانا۔ مگر آپا، میری شزا بھی تو میرے جیسی ہی ہوگی، پھر کیا تمام عمر وہ بھی یہ تانے سنے گی؟ میں کہہ تو نہ سکی، مگر شاید میری آنکھوں میں لکھی تحریر انہوں نے پڑھ لی۔ تبھی میرے نندوئی بڑے دھیمے لہجے میں بولے، آسماں، جب ہم نے بلال کے لیے رشتہ لینے کا سوچا تو یقین مانو پورے خاندان میں تم سے آگے سوچ نہ جا سکی۔ جو صبر، برداشت، سگھڑاپا، سلیقہ تمہاری ذات کا حصہ تھا، ہمیں یقین ہے تم نے بچیوں کو بھی اسی زیور سے آراستہ کیا ہوگا۔ آپا مسکرا کر بولی، ہاں تو اور کیا بھائی، ہمارے فائز کے ساتھ یوں سلیقے سے زندگی نبھا جانا تمہارا ہی حوصلہ تھا میری پیاری آسماں۔ اور تب ہی میں نے جھٹکے سے جھکا سر اٹھا کر پہلے بے یقینی سے آپا اور پھر فائز کو دیکھا، جن کی نگاہوں میں ملیے رشک اور مان ہی مان تھا۔ رشتہ تو ہونا ہی تھا، ہو گیا، مگر یہ بات اپنی بیٹی سمیت میں سب لڑکیوں کو کہوں گی کہ عورت خواہ کسی بھی خاندان کی ہو، بہت پڑھی لکھی یا کم پڑھی لکھی، مگر اس کی عزت اور وقار تبھی بنتا ہے جب وہ اچھے برے وقت میں خاموش رہنا سیکھ جاتی ہے۔ اور آج کے دور میں یہی ہر گھر کی کہانی ہے، جہاں ایک عورت کی بدزبانی اس کے شوہر اور گھرانے کے لیے گالی اور تذلیل کا سبب بنتی ہے، وہیں ایک عورت کی زبان بند رکھنے کی عادت ہی بالآخر معاشرے میں اس کے شوہر، بچوں اور دیگر گھر والوں کی سربلندی کا باعث بن سکتی ہے۔